روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ کل کی عورتیں پڑھتی نہیں ہیں، عورتوں پڑھنے کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ ماں باپ کہتے ہیں شادی ہو جائے گی کیوں پڑھائیں، بلکہ کچھ لوگوں کی تو سوچ یہ ہے ارے بہت پڑھ لکھ کر کے جائے گی تو سسرال والوں کو فائدہ پہنچائے گی، ہمیں کیا۔ ارے اللہ کے بندوں، یہ گندی سوچ سے نکلو، یہ دقیانوسیت سے نکلو۔ ہمارے علماء نے جس طرح جس انداز سے پڑھانے کی اجازت دی ہے اس انداز سے اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، اتنا پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ اور ہمارے ماہرہ کے مشائخ کی طرف سے تو یہ تعلیم دی گئی، باضابطہ اعلان ہوا کہ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ آج ہمارا شہر مالیگاؤں جہالت کی وادیوں میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ بچوں کی فیس نہیں بھر سکتے، بچوں کو اسکول سے نکال رہے ہیں۔ بچوں کی کتاب نہیں خرید سکتے، بچوں کو اسکول سے نکال رہے ہیں۔ بچوں کی کاپیوں کا انتظام نہیں کر سکتے، بچوں کو اسکول سے نکال رہے ہیں۔ اور ماں باپ صرف اپنی ہوس کے لیے، ماں باپ صرف اپنی نفسانی خواہشات کے لیے، اور خاص طور پہ ماں باپ اپنے گھر کے رکھ رکھاؤ کے لیے چھوٹی چھوٹی عمر میں بچوں کو کام دھام پہ لگا دیتے ہیں، بچوں کو نکال لیتے ہیں۔ 7-8 سال کی عمر کے بچے ہوٹلوں پہ پچری کرتے ہیں، تراشن بھرتے ہیں۔ کیا قیامت کے دن اس کا سوال نہیں ہوگا؟ یہ اولاد صرف تمہاری میری اولاد نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، امانت۔ اس اللہ کی امانت کے ساتھ تم کیا سلوک کر رہے ہو؟ ارے باپ بنے ہو نہیں تھا اس وقت محبوب الہی کی پیاری امی جان نے چرخہ کاٹ کر، جو چرخے کی کٹائی کے پیسے آتے تھے، چرخہ چلانے کے جو پیسے آتے تھے، محبوب الہی کی تعلیم پہ خرچ کرتی تھی۔ ایک ہفتے تک محبوب الہی کو فاقے سے رکھواتی تھی اور ان کی تعلیم کا انتظام کرتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب محبوب الہی کے استاد نے کہا کہ بیٹا تمہاری تعلیم پوری ہو گئی ہے، ہم تمہاری دستار کریں گے، اور جب دستار بندی ہوگی تو دستار بندی پر علماء کو دعوت دی جاتی ہے اور امامہ سر پہ باندھا جاتا ہے، یہ رسم ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص علم والا ہو گیا، عالم بن گیا، حافظ بن گیا، قاری بن گیا، مفتی بن گیا، وہ حدیث کا عالم بن گیا، محدث بن گیا، مفسر بن گیا۔ تو یہ اعلان کے لیے ایک تقریب ہوتی ہے دستار بندی کی۔ تو محبوب الہی آئے اور آ کے امی سے کہا امی تعلیم پوری ہو گئی ہے، اور استاد نے کہا دستار ہوگی، اور دستار کی رسم ہے کہ علماء کو دعوت دی جائے گی۔ تو استاد نے کہا کہ بیٹا تمہاری غربت کی وجہ سے میں اتنا جانتا ہوں کہ علماء کو تم کھانا نہیں کھلا پاؤ گے، تو سارے علماء کی دعوت کی ذمہ داری میں اٹھا لوں گا بیٹا، لیکن تمہاری امی سے کہنا کہ دستار کی ذمہ داری صرف تمہاری امی اٹھا لے۔ تو حضرت محبوب الہی کی امی نے کہا تمہارے استاد سے کہو کہ کچھ دن مہلت دے دے، دستار ابھی نہیں کرنا ہے، دستار کچھ دنوں کے بعد کرنا ہے۔ تو محبوب الہی کے استاد نے پوچھا بیٹا دستار میں تو لوگ جلدی کرتے ہیں، تم دستار میں تاخیر کیوں کر رہے ہو؟ تو اس وقت محبوب الہی نے عرض کیا استاد امی جان کہتی ہیں کہ میں چرخہ چلا کر کے گھر کا انتظام اور تعلیم کا انتظام کرتی ہوں دن میں، اب چونکہ نظام الدین کے لیے دستار خریدنی ہے تو میرے پاس دستار خریدنے کو پیسے نہیں ہیں، تو دن میں چرخہ چلاؤں گی اور گھریلو انتظام کروں گی، اور رات کو چرخہ چلا کر میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی دستار تیار کروں گی، دستار کا امامہ میں اپنے ہاتھ سے تیار کروں گی، اس لیے کچھ دن کی مہلت دے دو۔ اس انداز سے اس بیوہ خاتون نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، اسی نظام الدین کو جس ماں نے چرخہ کاٹ کر کے پڑھایا اسے دنیا نے محبوب الہی سلطان المشائخ کی شکل میں دیکھا۔ اور آج بھی دلی کے سینے پر محبوب الہی صرف آرام ہی نہیں کر رہے ہیں بلکہ روحانیت کے اعتبار سے پورے دلی پر حکومت کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ان ماؤں کا حوصلہ تھا۔ آج مائیں صرف شادیوں میں الجھ کے رہ گئی، آج مائیں صرف وہ سیریلوں میں الجھ کر رہ گئی، آج مائیں صرف جھگڑے میں تیری میری میں الجھ کے رہ گئی۔ اس کے گھر بیٹھو اس کی غیبت کرو، اس کے گھر جاؤ سیریل کی باتیں کرو، اس کے گھر جاؤ فلمیں کی باتیں کرو، اس کی بہو نے تو ایسا کیا، اس کی ننن نے ویسا کیا، اور اس کے یہاں تو یہ اور اس کے یہاں تو وہ، بس ایک گھر کی لڑائی 4 گھر میں، اسی میں پورا وقت جاتا ہے۔ اپنے بچوں کے مستقبل کا کب سوچے گی یہ بہنیں؟ میری بہنوں غوث پاک کی امی کی طرح سوچو، محبوب الہی کی امی کی طرح سوچو، بابا فرید الدین کی امی کی طرح سوچو کہ تم لوگ فضول کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہو، اپنے وقت کا تم بھی صحیح استعمال
इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारा शौहर गरीब है तो कुछ घर में बैठ करके ऐसी मेहनत के काम करो, कुछ काम काज घरेलू तौर पर करो। घर में बैठ के भी औरतें कुछ काम काज कर सकती है, उससे रुपया जमा करो, उससे पैसे जमा करो, बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए कि एक बच्चा पढ़ाओगे तो कम से कम तुम्हारी 7 नस्लों से जिहालत खत्म हो जाएगी। 15 साल मेहनत कर लो, तुम्हारी गुर्बत भी खत्म हो जाएगी। कल मैंने बताया था मेरे भाइयों को और बहनों को कि इल्म आता है तो गुर्बत भी जाती है। मैं लोगों को बताऊं, अब्दुल कलाम जो हमारे मुल्क के सदर जमहूरिया रह चुके, पिछले चंद सालों पहले उनका इंतकाल हुआ। ये इतने गरीब घराने का आदमी था अब्दुल कलाम कि जब रिजल्ट आया तो बाप ने कह दिया मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता। तो दादा ने कहा मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन बूढ़ा दादा कहां तक पढ़ा सकता था। फुप्पियों के और दादी के जेवर बेच दिए दादा ने कि मेरे पोते को पढ़ाने के लिए मैंने जेवर बेच दिए, लेकिन उससे भी काम न चला तो APJ अब्दुल कलाम सिग्नलों पर अखबार बेचते थे और अखबार बेचकर उन्होंने तालीम हासिल की। बच्चों से मैं मुखातब हूं, अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं पढ़ाते और वो जालिम बन रहे हैं तो आप उनकी तौहीन न करें, बेअदबी न करें, लेकिन आप खुद पढ़ने की कोशिश करें। हमारा यही मालेगांव है, इसमें ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दिन में लूम चलाकर नाइट कॉलेजों के अंदर जाकर, नाइट कॉलेजों में जाकर उन्होंने तालीम हासिल की, डिग्रियां ली, तरक्की की। आपसे मेरी गुजारिश है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता। हर तरक्की में मेहनत की जरूरत होती है। तालीम पे मेहनत करो। और अगर मालदारों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, साहिब सरवत तक मेरी आवाज पहुंच रही है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने बाप के इसाले सवाब के लिए, अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए, अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए अब तक हमने मस्जिदें बनाई, अब तक हमने बोरिंगे खुदवाई, अब तक हमने बहुत सारे काम के खाने खिलवाए, ये बांटा, वो किया। अब इस तरह भी मिजाज बना लो कि बाप माँ के इसाले सवाब के लिए, मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए हम किसी बच्चे की स्कूल की फीस भर दे, साल की, किसी बच्चे के लिए किताबों का इंतजाम कर दे, किसी बच्चों के लिए कापियों का इंतजाम कर दे। मेरे भाई, ये अगर यही सूरत हाल रही, जानवरों से भी बदतरीन हालात होंगे। और अगर यही जिहालत, यही नशा, यही मारपीट और यही गुंडागर्दी का मिजाज रहा जिहालत की वजह से, तो याद रखना फजर में नमाजी का मस्जिद जाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये जो सूरत हाल जो पैदा कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल दर्दनाक सूरत हाल है। इसलिए ये सब की वजह जिहालत है, अनपढ़पन है, और जिहालत ही ये सब कुछ करवा रही है। इसलिए मेरी गुजारिश है, इल्म की तरफ बढ़े। इल्म नूर है, इल्म रोशनी है, इल्म उजाला है, इल्म हिदायत है। अरे अंधेरा हो तो बताओ, इंसान माँ में और बीवी में क्या फर्क कर पाता है? अंधेरा हो तो इंसान अजनबी औरत में और बीवी में फर्क कर पाता है? नहीं। लेकिन जब उजाला होगा तो माँ और बीवी में फर्क करेगा, बेटी और बहन में फर्क करेगा, सास और माँ में फर्क करेगा उजाले की वजह से। तो जिहालत अंधेरा है, ये सब हमारा शहर बदनाम हो रहा है। और वजह जिहालत। कितने पढ़े लिखे शहर में, चंद लोगों के पढ़े लिखे होने से शहर का मुस्तकबिल ताबनाक नहीं हो सकता। इसलिए अगर चोरीपन पर, निकम्मेपन पर, डकैती पर, कत्लगारगिरी पर, नशे पर, सब चीजों पर हमें पाबंदी लगाना है, तो हमें इल्म की शमा को लेकर निकलना